علامہ شریف القادری صاحب نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر آپ کے اوصاف جمیلہ پر روشنی ڈالی، مگر سنو میرے ملت کے نوجوانوں، آج اس نبی کا چرچا ہم کر رہے ہیں جس نبی کی عظمت کا معاملہ یہ ہے، جس نبی کی وقار کا معاملہ یہ ہے، جس نبی کی توقیر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ذرہ مانگا ہے تو اس نے ذرہ ہی نہیں بلکہ اس طرح سے نوازا ہے کہ اس کی نسلیں آباد ہو گئی ہیں، اس کی نسلیں سیراب ہو گئی ہیں، پورا قبیلہ خاندان سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر نبی کا مقام اپنی جگہ ہے، ہر نبی کا معاملہ اپنی جگہ ہے، ہر نبی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، ہر ایک نبی کا مقام ایک الگ مقام ہے، مگر آؤ ذرا قربان جاؤ سرور عالم پر، قربان جاؤ عبداللہ کے لختے جگر پر، قربان جاؤ آمنہ کے نور نظر پر، وہ نبی جس نبی کا معاملہ یہ ہے، جس نبی کی محفل ہم نے سجائی ہے، جس نبی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھنے کا انداز الگ ہے، مگر اے مسلمانوں اس کریم نبی کی عظمت دیکھو، اس کریم نبی کا مرتبہ دیکھو، اس کریم نبی کا معاملہ دیکھو کہ جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اگر ان کے امتیوں نے ان سے سوال کیا، ان سے کچھ مانگا ہے، انہوں نے عطا کیا ہے، مگر انہوں نے جو عطا کیا وہ ان کی عطا جو ہے عطا کردہ شے جو ہے ان کی عطا کردہ شے اتنی عظیم نہیں ہے، اتنی مہان نہیں ہے جتنی کہ میرے نبی نے جن چیزوں کو اپنے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے طلب کیا تھا، اے موسیٰ ہم ایک چشمے پر پانی نہیں پیئیں گے، ہم ایک جگہ سے پانی نہیں لے سکتے ہیں، ہمیں ہمارے اندر 12 قبیلے ہیں، ہمارے اندر جتنے خاندان ہیں ہر خاندان کو الگ الگ قبیلہ چاہیے، ہر خاندان کو الگ الگ جو ہے پانی بھرنے کی جگہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت رب کے بارگاہ میں اس بات کو رکھا، رب نے فرمایا اے موسیٰ پتھر پر لاٹھی مار دو چشمہ جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے زمین پر جو ہے بڑے پتھر پر لاٹھی مارا اور اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اپنی قوم کو بلا کر کہہ دیا اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں نے تمہارے لیے ہر قوم کے لیے الگ الگ چشمہ بنا دیا ہے، الگ الگ جگہ بنا دی ہے، اب آؤ تم پانی لے لو، اب آؤ تم پانی بھر لو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اسی طرح جب حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی حلق سوکھ رہا تھا، پیاس سے زبان تڑپ رہی تھی، حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی تلاش کر رہی ہے، کبھی صفا پر دوڑ لگا رہی ہے، کبھی مروا کا چکر کاٹ رہی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس وقت جب انہوں نے رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا تھا تو پروردگار عالم نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کی رگڑ کی وجہ سے پانی کا چشمہ زمین سے نکال دیا تھا۔ اے مسلمانوں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب پانی زمین سے نکلے وہ حال یہ نہیں ہے، پانی پتھر سے نکلے وہ حال یہ نہیں ہے، مگر آؤ اپنے نبی کی عظمت دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھو۔ میرے آقا کا معاملہ یہ ہے جب صحابہ نے پانی کا مطالبہ کیا تو نبی نے پتھر کا سہارا نہیں لیا، نبی نے زمین کا سہارا نہیں لیا، بلکہ میرے آقا نے ایک پیالے میں اپنا دست اقدس رکھ دیا تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی نقل کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ارے ہے وہ رحمت کا دریا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکاران مسولی، فیضان سرکاران مسولی، فیضان حضور گلزار ملت، فیضان حضور حسان ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا آخری شعر ملاحظہ کر لیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں غم زدوں
کو رضا مزدہ دیجھے کی ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجھے کی ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجھے کی ہے، بے کیسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ان قریب حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی وارث جبہ مولائے کائنات عالی نسب سیدی سرکار حسان بن نور واسطی ان قریب ممبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ میں سے جن حضرات کو بیعت ہونا ہو سلسلہ اسماعیلیہ سے متصف ہونا ہو تو آپ حضرات حضور سیدی سرکار حسان بن نور واسطی کا دست اقدس تھام لیں۔ انشاءاللہ یہ ہاتھ اگر آپ نے تھام لیا تو کم از کم دنیا میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور قیامت کے میدان میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہمیں اور آپ کو۔ حضرات، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا محفل پاک کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ کیا ہے، سجاتے ہیں، مناتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، مگر آج تک محفل کیا ہے یہ ہم نے جانا نہیں۔ نبی کی محفل سجاتے تو ہیں بڑے شوق سے، محفل پاک مناتے ہیں، علماء اکرام آتے ہیں، مگر آج جو روحانیت اس محفل سے ہمیں ملنی چاہیے، آج جس ادب و سلیقے کو ہمیں ملحوظ رکھ کر محفل پاک میں بیٹھنا تھا، آج ہم نے اسے ضائع کر دیا، آج ہم نے اسے دور کر دیا ہے۔ ہم محفل میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والا شاعر کتنا حسین ہے، آنے والا مقرر کا لباس کیا ہے، کتنی اچھی پگڑی ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا کھینچ کر بیان کرتا ہے، کتنا تان کر پڑھتا ہے۔ اے مسلمانوں، کھینچ اور تان کر پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، اور سننا یا دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جب ہم محفل میں جائیں تو ہم اندازہ یہ لگائے کہ ہمیں جامع نبی جامع محبت رسول کون پلا رہا ہے، ہمیں محبت کا درس کون دے رہا ہے، ہمیں نبی سے ہمارا رشتہ نبی سے جوڑنے کا طریقہ کون بتا رہا ہے، نبی کے پاس ہم جائیں تو کون سا طریقہ استعمال کریں، یا کون سا حربہ استعمال کریں، یا کس طریقے سے یا کون سے راستے پر ہم چلیں تو سرور کائنات کی نگاہیں ہم تک مرکوز ہو، اور آپ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ جب محفلوں میں ہمارا اور آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم اور آپ محفلوں میں چک بندی کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر ناپتے ہیں، مگر اے مسلمانوں، آؤ ذرا محفل پاک کا وقار جانو، محفل پاک کی عظمت جانو، محفل پاک کیا ہے کم سے کم اسے سمجھو۔ آؤ ذرا اسی نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ تبلیغ اسلام کے لیے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، چند قدموں کو طے کیا، طے کرنے کے بعد آپ آگے بڑھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ کے ساتھ میں ہے، سرور کائنات آگے بڑھے، کیا دیکھا؟
ایک مکان ہے، اس کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا مجمع جمع ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابی ذرا حالات کو جو ہے جانو، معلوم کرو کہ آخر یہاں لوگوں کی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، یہاں لوگوں کا ازدحام کیوں ہے، یہاں لوگ کیوں اکٹھا ہے، یہاں پر لوگ کیوں جمع ہے، آخر ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ کیا ہے، یہاں پر اس طرح سے یہ لوگ کیوں جمع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ آگے بڑھے، دروازے پر پہنچے، دستک دی، آواز دی، صاحب خانہ باہر آئے، پوچھا بھائی بتائیے آپ کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم کیوں لگا ہوا ہے، لوگ یہاں پر کیوں جمع ہے، یا اس طرح سے بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، یہاں پر لوگ کیوں جمع ہے۔ جب آپ نے یہ سوال پوچھا، صاحب خانہ نے دروازے کو کھول دیا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ذرا اندر کے منظر کو ملاحظہ کر لو، بات تمہارے سمجھ میں آ جائے گی، یہاں لوگ کیوں جمع ہے، یہاں پر لوگوں کی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، یہاں پر لوگوں کا ہجوم کیوں ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، انہیں تمام لوگوں کے جھوٹ میں سیدنا حسان بن ثابت ہے جو نبی کی نام پڑھ رہے ہیں، تمام لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جا کر نبی کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہاں پر آپ کے نام کی محفل سجی ہے، یہاں پر آپ کے نام کی میلاد رچائی گئی ہے، یہاں پر آپ کے نام، یہاں پر آپ کی نعت پڑھی جا رہی ہے، تمام کے تمام لوگ حاضر ہیں، وہ سب کے سب آپ کی تعریف سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، میرے آقا دروازے پر پہنچتے ہیں، جب صاحب خانہ نے دیکھا خوشی اور مسرت کے ساتھ میرے آقا کے قدموں پر گر گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کے نام کی محفل سجائی تھی، یا رسول اللہ آج میرے قسمت کا ستارہ اور جیسا سے بھی بلند و بالا ہے، اس لیے کہ آپ بنفس نفیس میرے دروازے پر، میرے غریب خانے پر تشریف لے آئے، میرے آقا گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا اے اس محفل کے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، جس نے یہ محفل سجائی ہے اور جتنے لوگ اس محفل پاک میں حاضر آئے ہیں وہ سب کے سب میری شفاعت کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکاران مسولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ ہر عبادت اپنی جگہ پر مستحکم ہے، مگر اے لوگوں نبی کی محفل جسے آج ہم نے صرف بیٹھنے اور بات کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا، یہی وہ محفلیں ہیں جہاں پر تمام صحابہ اکرام جب حاضر ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھاتے اور وہ لوگ دین کا سبق پڑھتے تھے، نبی سے سنتے تھے، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ لیکن آج وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارے آنے والے خطبہ ہوں یا شورا ہوں یا میں ہی کیوں نہ ہوں، چیخے مار مار کر کے آپ کو کبھی مدینے کی حاضری، کبھی مکے کی رونقیں، یہ کہہ دیجئے آپ جنتی ہو گئے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جب تک آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے کبھی آپ کو جنت کی خوشبو میسر نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان و عقیدہ اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری یہ چیزیں روشن ہوگی الحمدللہ تعالی، جب ہم محفل پاک میں بیٹھیں گے تو ہمیں محفل پاک سے اٹھنے والی صداؤں سے ہمارے دل کو سرور میسر ہوگا، اور کبھی ہم اور آپ محفل کی پیمائش یا اس کی مرد گردانی نہیں کریں گے، بلکہ جو اللہ و رسول کا پیغام ہم تک پہنچے گا انشاءاللہ بنفس نفیس ہم اس سے ملاحظہ کریں گے اور سر کو جھکا کر الحمدللہ ہر ایک حکم کو الحمدللہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔
کریں کہ محفل پاک سجائیں گے تو کم از کم اس کی عزت کو ملحوظ رکھیں گے، ورنہ یاد رکھو طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ 2 اشک ہی کافی ہے۔ اگر یہ چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات